بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کدو جلدی ہضم ہونے والی سبزی ہے۔ یہ فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دلاسا دے کر تمہیں روکے رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری پرواز سے ڈرتے ہیں۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 غیر ذمہ دار، نمبر 2 کم سن، نمبر 3 قوت برداشت کی کمی کا شکار۔ موجودہ زمانے میں تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرنے پر فوکس کریں۔ مالی حالات ٹھیک ہونے کے بعد تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے، ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 30 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبایا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ زیادہ ہنسنا مرد و زن دونوں کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن میں کمی لاتا ہے اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں لوگوں میں آپ کی قدر اور عزت بڑھا دیتی ہیں۔ بات چیت کرنے کے دوران مختصر مگر جامع جواب کا انتخاب کرنا اور لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا۔ فرش یا زمین پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گردن پر درد ہونے لگے تو شبنم کے قطرے گردن پر لگا دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے پرہیز کریں ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبزی کے ابلتے ہوئے پانی میں سرکے کے چند قطرے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبزی کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو سبزی کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدوں میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں، پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ ایک فرضی واقعہ مشہور ہے کہ کسی گھنے جنگل میں ایک بکری بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی جیسے اسے کسی خطرے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ ایک درخت پر بیٹھا کوا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نیچے اترا اور بکری سے پوچھنے لگا، بہن، تمہیں جنگل کے خونخوار جانوروں سے کوئی خوف نہیں؟ اتنی نڈر اور بے فکر کیسے ہو؟ بکری نے مسکرا کر کہا، کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 چھوٹے بچوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں اپنے دودھ سے پالا۔ آج وہ دونوں شیر جوان ہو چکے ہیں اور پورے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کو کوئی امیلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اب جنگل کا کوئی درندہ خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کوا بہت متاثر ہوا اور دل میں سوچنے لگا، کاش مجھے بھی کبھی ایسی اچھائی کرنے کا موقع ملے کہ پرندوں کی دنیا میں میرا بھی کوئی مقام بن جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دریا میں ڈبکیاں کھاتے ایک چوہے پر پڑی۔ فوراً نیچے اترا اور چوہے کو پانی سے نکالا اور ایک پتھر پر لٹکا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جیسے ہی چوہے کی حواس بحال ہوئے، اسے بنا سوچے سمجھے کوے کے پر کوترنے شروع کر دیے۔ کوا اچھائی کرنے کے دھن میں مست اور چوہا اپنے فطری مزاج میں مصروف۔ تھوڑی ہی دیر میں چوہا بالکل خشک ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنے بل میں جا گھسا۔ کوا اپنی نیکی پر خوش ہو کر آسمان کی طرف
परवास करने लगा, लेकिन चंद ही लम्हों में जमीन पर मुंह के बल आ गिरा। इसके पैर कटे हुए थे, अब वो उड़ने के काबिल ना रहा। बस जमीन पर कभी उछलता, कभी घसीटता। इत्तेफाक से बकरी इधर से गुजरी तो कौवे को इस हाल में देखकर पूछा, अरे भाई कौवे, ये क्या हाल बना रखा है? कौवा गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारी बातों का नतीजा है। तुमसे मुतासर होकर मैंने अच्छाई के जज्बे में चूहे की जान बचाई, मगर इसने मेरे पर ही कुतर डाले। बकरी हंस पड़ी और कहने लगी, अरे नादान, अच्छाई अगर करनी ही थी तो किसी शेर के बच्चे के साथ करता। चूहा तो आखिर चूहा ही रहेगा। याद रखें, बदजात और बद असल को अच्छाई रास नहीं आती। ऐसे के साथ भलाई का यही अंजाम होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका एक जुमला आपके बच्चे की खुद एतमादी को तबाह कर सकता है? बच्चे एहसास होते हैं और वालिदैन के अल्फाज को दिल पर लेते हैं और अक्सर इन्हीं अल्फाज की वजह से अपनी सलाहियतों पर शक करने लगते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन अपने बच्चों से कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होता। ये जुमला बच्चे के अंदर नाकामी का खौफ बिठा देता है और वो कोशिश करने से पहले ही हार मानने लगता है, क्योंकि इसके ज़हन में ये बिठा दिया जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसी तरह बाज़ दफ़ा वालिदैन बच्चों को ताना देते हैं कि दूसरों के बच्चे देखो कितने अच्छे हैं। ये जुमला बच्चे में एहसास कमतरी पैदा कर देता है। जब वालिदैन बच्चे को दूसरों से मुआवजा करते हैं तो वो खुद को कमतर समझने लगता है और इसके दिल में वालिदैन के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से हमेशा नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। हदीस में आता है कि बच्चों के साथ रहमत वाला मामला करो, क्योंकि जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। डिप्रेशन में बाज लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी तबीयत मजीद खराब होने लगती है। याद रखें, कुव्वत मदाफियत की हिफाजत के लिए मतवाजन ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाना खाने को ना चाह रहा हो। जो आपसे हंसते हुए मिले और पीठ पीछे आपकी ग़ीबत करे, वही असल में हासिद है। मसूड़ों से खून बहता है तो थोड़ी सी फटकड़ी रात को भिगोकर 10 ग्राम नमक मिलाकर पेस्ट बना लें। इसको वक्तन फ़वक्तन मसूड़ों पर मला करें, इससे मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। बच्चों या बूढ़ों के मुंह में छाले बन जाए तो छुटकारा पाने के लिए फटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे गीला कर लें। फटकड़ी का पाउडर अपने मसूड़ों के छालों पर लगाएं, 2 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर उसे थूक दें। इसे निगलना नहीं है। फिर पानी से कुल्ली करके मुंह साफ कर लें। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से छाले ठीक हो जाते हैं। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम हो जाता है। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। शाम के वक्त मूंगफली खाने से खांसी का मसला हो सकता है। कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली को मसाज करने से दर्द रुक जाता है। अगर ख़वातीन अपने जिस्म या चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करना चाहती हैं तो फिर फटकड़ी को अर्के गुलाब में मिक्स करके इसका मिक्सर बना लें और इस जगह लगा लें जहां से बाल ख़त्म करना चाहती हैं। 20 मिनट के लिए उसे लगा रहने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इससे बाल साफ हो जाएंगे। ख़वातीन अगर चेहरे पर मोटे और काले बालों से जान छुड़ाना चाहती हैं तो फटकड़ी पीस कर महफूज कर लें। अब इसे रोज़ाना हम वज़न पानी में मिलाकर गोल कर रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं, खुसूसन जब भी थ्रेडिंग या वैक्सिंग करें। इसे अपने चेहरे पर ज़रूर लगाएं। अमल हफ्ते में कम अज़ कम 3 बार ज़रूर करें। इस अमल से चेहरे के बालों की अफजाइश में कमी आएगी। फटकड़ी की डली से बराह रास्त भी गीले चेहरे पर मसाज किया जा सकता है। फटकड़ी की बड़ी अफादियत है। फटकड़ी को अच्छी तरह जलाकर पाउडर बना लें। रेठे की गुठली की राख और फटकड़ी के राख हम वजन लेकर दांतों पर मलें तो आराम आ जाता है। फटकड़ी और कीकर का कोयला हम वजन लेकर बारीक पीस कर कपड़े से छान कर रख लें। इसको दांतों पर मलने से दांतों की तमाम बीमारियों में आराम मिलता है। ये अमल दानों से निजात हासिल करने के लिए रोजाना इस्तेमाल करें। फटकड़ी लगाने की सूरत में अगर जलन महसूस हो तो फौरन चेहरा धो लें। गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले अगर दही की लस्सी बनाकर पी लिया जाए तो सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और प्यास भी नहीं लगती।
لیمو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ مثانے کی کمزوری، جلن اور جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے بھونے چنے ایک مٹھی بھر ضرور کھائیں۔ دماغی کام کرتے وقت تھکاوٹ حاوی ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اپنے کپڑے سے منہ پوچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔ اگر کالی کشمش نہ کھا سکو تو آنکھوں میں شہد ڈالا کرو۔ رات کو زیادہ پانی مت پیو، اس سے آپ کے مثانے کی طاقت کم ہو جائے گی اور پیشاب بار بار تنگ کرے گا۔ زیادہ ٹھنڈا کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آ جائے تو یہ جان لو کہ یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ روزانہ کھیرا کھاتے ہیں ان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ملاقات کے وقت لوگ سب سے پہلے آپ کے جوتے نوٹس کرتے ہیں اور جوتوں میں ہی سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار میں کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کی عادت بنائیں، اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گھر سے باہر جاتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لو، آفات دور ہوں گی۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو ورنہ گلا زیادہ بیٹھ جائے گا۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو دودھ کی بالائی اپنے چہرے پر لگاؤ، چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں اور شوگر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ 5 عادات جو آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، تکیہ لگا کر سونا، پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا، شیشے چمکانے کے لیے سرکہ اور پانی ملا کر شیشوں پر اسپرے کریں اور خشک کپڑے سے پونچھ لیں۔ کپڑوں سے پسینے کے داغ دور کرنے کے لیے لیموں کے رس میں بیکنگ سوڈا ملا کر داغ پر لگائیں اور دھو لیں۔ ممکن ہے کہ کسی انسان کی نیت صاف ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس لیے ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کیجیے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو نہار منہ شہد اور لیموں پانی میں شامل کر کے پیو۔ معدے کے جملہ مسائل سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ چاولوں سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی جاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ صحت کے لیے سرخ مرچ کی بنسبت کالی مرچ زیادہ مفید ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور نظر کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ جسم خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف، پر رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ چوریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکڑی کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو گیلا کر کے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر رگڑیں۔ کچھ دیر بعد عرق گلاب سے چہرے کو دھو لیں اور اس کے بعد موئسچرائزر کا استعمال کریں۔ کیل، مہاسوں اور دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکڑی کو پیس کے اس میں عرق گلاب شامل کر کے دانوں اور کیل مہاسوں پر لگائیں۔ 20 منٹ لگا رہنے دیں اور بعد میں دھو لیں۔ مسکرانے والے، ہنسنے والے لوگوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر خود غرض ہوتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے وہی ہوگا۔
दिन बुरे हैं, जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा ही होगा। अगर आपका रंग सांवला है और गोरा होना चाहते हैं तो टूथपेस्ट और हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। बहुत जल्द रंग गोरा और जिल्द नरम हो जाएगी। बाएं हाथ से खाना मत खाएं, इससे दिल कमजोर होता है। खारिश दो तरह की होती है और दोनों ही सूरतों में तकलीफदेह होती है। फिटकड़ी जलाकर राख बनाकर इसमें एक अंडे की सफेदी मिलाकर मसाज करने से हर किस्म की खारिश में आराम आ जाता है। दिल और हड्डियों की कमजोरी के शिकार फर्द बेर को खाने की आदत बनाए तो वो बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाते हैं उनका लबलबा को बीमारी हो सकती है। जिन मर्द ख़वातीन की बगलों से पसीना बहुत ज़्यादा आता हो और लिबास वगैरह पसीने की वजह से गीली हो जाती हो, या बाल साफ करने वाली क्रीम या शैम्पू करने से बगलें काली हो जाती हों, वो फटकड़ी के पाउडर को पानी या अर्क गुलाब में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए लगा लें और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बगलों से बदबू नहीं आएगी और बगलें दोबारा साफ हो जाएंगी। बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले 2-3 खजूरें खा लें, जिंदगी भर कमजोरी नहीं होगी। 3 ऐसी ग़िज़ाएं जो औरत को ये बदसूरत बदन को खूबसूरत बनाती हैं। नंबर 1 बंद गोभी, नंबर 2 लीमू का रस, नंबर 3 पालक का ज्यादा इस्तेमाल। जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े